دین کن علماء سے سیکھنا ہے؟ ان علماء سے سیکھنا ہے. آپ یہ سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بڈھا بھڑوا وہ کہہ رہا ہے کہ 11 بجے سے 2 بجے تک یہ بہن چود کرونا 11 سے 2 بجے نماز کے ٹائم میں آتا. باقی یہ بہن چود کرونا 11 سے 2 بجے نماز کے ٹائم میں آتا. باقی ہم کہتے ہیں کتی کے بچے کسی کتی کی نسل، تجھے یہ نہیں پتا. اور مرزا جیل میں بولے گا وہ چیز بات کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤں کو تو سوا کھ نہیں آؤں. اس کینیڈا والے بغیرت کے بارے میں، اس دلے کے بارے میں، اس خنزیر کے بارے میں، وہ دلہ اور دلے. اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں. انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے. حالانکہ قرآن میں موجود ہے. قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ بھنگڑے پاؤ. قرآن نے فل یفرحوا، خوشی مناؤ. تو خوشی کیسے مناتے ہیں؟ یوں کر کے. خوشی کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین علماء سے سیکھیں، عالم سے سیکھیں. تو بھائی یہ کون سی ایسی بات ہے کہ نئی بات آ گئی ہے؟ دین جس کے پاس علم ہوگا اسی سے سیکھیں گے. نہیں 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 نہیں، دین ان علماء سے سیکھنا ہے جن کے پاس ڈگریاں ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے نہیں سیکھنا جس نے لاکھوں کو مسلمان کیا. ڈاکٹر اسرار سے نہیں دین سیکھ سکتے آپ. غامدی سے نہیں دین سیکھ سکتے آپ. انجینئر سے تو بالکل ہی نہیں سیکھ سکتے آپ. صرف کن سے دین سیکھنا ہے؟ بھائی جان سب سے پہلی بات یہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ قرآن نے سورہ القمر میں یہ فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا تو کوئی ہے جو اسے نصیحت حاصل کرے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں ایک آیت کا علم بھی ہے تو تم اسے پہنچا دو. اور سورہ العصر میں آیا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسانیت خسارے میں ہے، سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کرے اور حق بات کی تلقین کرے اور اس کے اوپر پھر صبر کرے. حق بات کی تلقین سب نے کرنی ہے. پھر سورہ آل عمران میں آیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو، اس لیے نکالی گئی ہو کہ حق بات کی جو ہے، اچھائی کی جو ہے وہ نصیحت کرتے ہو، تلقین کرتے ہو، اور برائی سے رک جانے کی نصیحت کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. جی ان علماء سے سیکھنا ہے. دین ان علماء سے سیکھنا ہے جو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، ڈگریاں رکھ رہے ہیں، جو ممبر و محراب پر بیٹھے ہیں پبلکلی ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. ان سے دین سیکھیں گے. ان کا علم، ان کی ڈگریاں جوتے کی نوک کے اوپر ہے. جو محمد رسول اللہ کے وارث بنتے ہیں ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں اور دین سکھائیں گے یہ ہمیں؟ میرے بھائیوں سیدھی سی بات ہے. سب سے پہلی بات تو ہر انسان کو اپنا تزکیہ نفس کرنا ہی کرنا ہے. ہر انسان کو اپنی جان کو آلودہ ہونے سے بچانا ہی بچانا ہے. اور قرآن وہ واحد راستہ ہے. یہ قرآن کے بارے میں ہدی للناس کہا ہے اللہ رب العزت نے، ہدی للعلماء نہیں کہا. اس سے نصیحت ہر انسان نے کرنی، اور انسان صرف مسلمان نہیں، اس سے جان مائیکل ڈیوڈ بھی ہدایت لے گا. یہ کسی کے جو مسلمانوں کا یہ جو کوئی میراث نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ کوئی مائی باپ نہیں ہے کہ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے اترا ہے. ہدی للناس ہے. جان مائیکل ڈیوڈ ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، سب اس سے ہدایت حاصل کریں گے. اور کوئی آپ کے باپ سے پوچھ کر اس قرآن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن وہ خود پڑھیں گے، ان کی مرضی، جہاں مرضی سے ڈاؤن لوڈ کریں، جہاں مرضی سے خریدیں. آپ کو انسٹرکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے قرآن پڑھنا ہے. ابھی ایک انجینئر ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ڈاکٹر MBBS ہونے کے باوجود وہ غیر مسلموں سے، ہندوؤں اور کرسچنوں سے سنبھالا نہیں جا رہا. ایک انجینئر ان لوگوں سے نہیں سنبھالا جا رہا. اتنے بڑے بڑے علماء کو ڈاکٹر اسرار جیسے یہ گمراہ سمجھتے ہیں. یہ ڈگری والے علماء جاوید احمد غامدی کو بالکل ہی فارغ سمجھتے ہیں. انجینئر کو تو بہت ہی کچھ سمجھتے ہیں. لیکن ایک انجینئر ان کے گلے میں آیا ہوا ہے. کوئی قرآن سے گالی ثابت کر رہا ہے، کوئی قرآن سے بنگڑے ثابت کر رہا ہے. اور یہ
इन लोगों के ऐसे गले में आया है कि बचपन की ख्वाहिश करने वाले मुफ्ती को ख्वाहिश थी बैठने की साथ, 5 मिनट बैठा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। इंजीनियर उस वक्त इसलिए नहीं बैठा, उसको ये डर था कि तुम फिजिकल दावा बोल दोगे, और अल्लाह ने उसे एक बात सुझा दी कि चलो ऑनलाइन ही कर लेते हैं, इसमें तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। और अब तुम्हें यह पता चल गया कि अगर मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा तो ये इल्मी दावा हो जाएगा, उधर तो फिजिकल दावा बोला जाता ना। और उस बंदे ने अपने हिकमत के तहत जो यही समझा कि जनाबे वाला ऐसे नहीं, पूरी पब्लिक को हिला कर नहीं, मजमा इकट्ठा कर कर नहीं, मिलना होगा तो अकेले मिलेंगे और तरीके से डिबेट हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अब इंजीनियरिंग के गले में आया हुआ है कि आजा आजा आजा, बार बार बुला रहा है, आजा ऑनलाइन आजा। तो भाई तू तो 5 मिनट की ख्वाहिश करता था बैठने के लिए, बचपन की ख्वाहिश थी। मैं तो कह रहा हूं मुफ्ती साहब, बैठो आप, नंगा करो इंजीनियर को, इसको बेनिकाब करो, इसका लिबादा जो इसने ओढ़ा हुआ है उतारो, पब्लिक को जो धोखा देता है, डंडियां मारता है, उतारो आके ऑनलाइन इसके साथ बैठ के। लेकिन ये राग लापना छोड़ दो, ये राग किन से दीन सीखेंगे? एक अमेरिका में बैठा हुआ है मर्द और एक लड़की बैठी हुई है पाकिस्तान में, सालों मिले कोई नहीं है, निकाह हुआ है ऑनलाइन, बच्चा हो गया, तब भी जो है वो उस मर्द का होगा। ये इन मुल्लाओं से दीन सीखेंगे जो हलाले करवा रहे हैं, इनसे दीन सीखेंगे हम? मेरे भाई, जो माँ बहन की गालियां दे रहे हों, जो हलाले करा रहे हों, 2-2, 3-3 रात के साथ बच्चियों के साथ जो है वो निकाह करते हैं छुप छुप के, इनसे दीन सीखेंगे? और जूते की नोक पर इनकी डिग्रियां। मेरे भाई, दीन सिर्फ या तो सबसे सीखेंगे, जो भी उसमें से अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहा होगा हम ले लेंगे, वरना ऐसे से तो कभी भी नहीं सीखेंगे। जो माँ बहन की गालियां मिंबरों पर दे रहे हैं, गालियां दीन से साबित कर रहे हैं, कुरान से साबित कर रहे हैं, भंगड़े डांस और लुटी पाव कुरान से साबित कर रहे हैं वो। और बाज मुल्लाओं को अरबी का बड़ा धौंस है, अरबी के ऊपर बड़ा तकब्बुर है। वो अरबी एक जुबान है, समझने के लिए आसानी है, जिसे अरबी आती है उसे दीन समझ में आ जाए, अल्लाह की हिदायत उसे नसीब हो जाए। ऐसा होता तो 1 करोड़ के करीब कॉप्टिक क्रिश्चियंस मौजूद हैं जिनकी मादरी जुबानी मदर टंग ही अरबी है, उनको आ जानी चाहिए थी समझ फिर इस्लाम की। और ये अरबी शरबी आती भी कोई नहीं है मेरे भाई। ये ड्रामे बंद करो मेरे भाई, लोग घास नहीं खा रहे, लोगों को सब समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है।